मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तबाई कवानीन के मुताबिक ज़िंदा रहता है और तबाई कवानीन के मुताबिक इसे मौत भी आती है। लेकिन अगर इंसानी ज़ात की मुनासिब नशो नमा हो जाए तो वो तबाई मौत से मरती नहीं, जिसे हम रूह कहते हैं, बल्कि हयात जावेद हासिल कर लेती है। यही इंसानी ज़ात की नशो नमा इंसानी ज़िंदगी का मकसूद है। और कुरान करीम मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों ऐसा प्रोग्राम देता है जिससे इसकी नशो नमा होती चली जाती है। कुरान करीम फरमाता है कि इंसान के जिस्म की परवरिश उस चीज़ से होती है जिसे इंसान खुद खाए या खुद इस्तेमाल करे, लेकिन इंसानी ज़ात की परवरिश उस चीज़ से मुसलमानों होती है जिसे वो दूसरों की परवरिश और नशो नमा के लिए दे। मुख्तसर अल्फाज में यूँ समझिए कि इंसानी जिस्म की परवरिश लेने में होती है और इंसानी ज़ात की परवरिश देने में। जो लोग मुसलमानों इस हकीकत पर यकीन नहीं रखते, उनके नज़दीक इंसानी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ जिस्म की परवरिश होता है। इसके लिए हर फर्द की ये कोशिश होती है कि जितना कुछ समेटना चाहता है, जितना कुछ समेटा जा सकता है, वो अपने और अपनी औलाद के लिए समेट लेता है। इसको निज़ाम सरमायादारी कहते हैं। इसके बरअक्स जो लोग जिंदगी के तसलसल पर यकीन रखते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो अपनी ज़ात की नशो नमा की फिक्र में रहते हैं, और जिसका तरीका ये है कि इंसान अपनी पूरी मेहनत से, एक मुसलमान पूरी दयानतदारी से, पूरी मेहनत से सब कुछ हासिल करता है, लेकिन उसमें से अपने लिए सिर्फ इतना रखता है जिससे उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती हैं। बाकी सब कुछ वो अपने दूसरे बहन भाइयों को, दूसरे मुसलमानों को, दूसरे इंसानों को उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, उनकी नशो नमा के लिए खुला छोड़ देता है। अरे इसी को तो अनफाक फी सबीलिल्लाह कहते हैं। मुसलमानों, जो लोग इस असूल हयात पर यकीन रखते हैं उन्हें जमात मोमिनीन कहते हैं। ये जमात ऐसा निज़ाम कायम करती है जो दोहे इंसानी की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए मसरूफ़ जद्दोजहद रहता है, जो उनके लिए रोटी कपड़े और मकान का बंदोबस्त करता है, जो उनके लिए रोज़गार मुहैया करता है। ये होता है इस्लामी मुआशरा। मुसलमानों, इस्लामी मुआशरा में खुदा का ये निज़ाम मोमिनीन के हाथों से मुतशक्किल होता है। जब ऐसा निज़ाम कायम हो जाता है तो अफराद मुआशरा, मोमिनीन अपने नफूस, अपने माल उस निज़ाम के सुपुर्द कर देते हैं जो अल्लाह सुब्हाना की सिर्फ रब्बुल आलमीन को आम करने के लिए कायम होता है। तो इस तरह से बात यह हुई कि अफराद मुआशरा, मुसलमान, मोमिनीन अपनी मेहनतों के मुहासिल को उस निज़ाम के सुपुर्द कर देते हैं, और वो निज़ाम तमाम अफराद मुआशरा की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत, तमाम की तमाम जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले लेता है। और इस तरह वो अल्लाह सुब्हाना की वो जिम्मेदारी अमलन पूरी होती चली जाती है जिसकी रूह से उसने कहा था। अल्लाह सुब्हाना ने फरमाया, ज़मीन पर हर चलने वाले के रिज़्क़ की जिम्मेदारी हम पर है, और हम तुम्हें भी सामाने ज़िंदगी, सामाने जीस्त देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, गौर कीजिए कि अगर किसी मुआशरा में हर फर्द मुआशरा को इसकी ज़मानत सिक्योरिटी हासिल हो जाए कि वो और उसकी औलाद किसी हालत में भी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम नहीं रह सकती, और ये ज़मानत ऐसी महकम हो, ला अनफसाम लहा, कभी टूटे नहीं, कभी दगा ना दे, कभी अहद शिकनी ना करे, तो उस मुआशरा में इंसान की ज़िंदगी किस कदर जन्नती ज़िंदगी होगी। और फिर ये भी सोचिए कि जब लोगों को इसका यकीन हो जाए कि वो और उनकी औलाद ज़रूरियात ज़िंदगी से कभी महरूम नहीं होगी, कभी मोहताज नहीं होगी, तो फिर उन्हें माल और दौलत जमा करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बददयानती और बेईमानी भी नहीं होगी। अरे इंसान समेटता और जमा करता ही इसलिए है कि उसे हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि अगर कल को कोई नागहानी आफत आ गई, कोई मुसीबत मुझ पर टूट पड़ी, तो मैं तन्हा रह जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कोई हमें पूछेगा नहीं।
وہ اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے سمیٹتا ہے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے، پھر اس میں وہ جائز اور ناجائز کی تمیز بھی نہیں کرتا۔ اور جب معاشرہ میں ہر فرد کی یہ کوشش ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے سمیٹ لے، اس معاشرے میں مسلمانوں زندگی جہنم ہو جاتی ہے۔ اس جہنم کی زندگی جس میں آج ہم سب بری طرح جل رہے ہیں۔ مگر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دوسری طرف جس معاشرہ میں افراد معاشرہ اپنی محنت کی کمائی، استبداد کے محاصل کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں، بلکہ اپنے نظام اسلامی اللہ سبحانہ کے قانون کے متحد اللہ کے ہاتھوں بیچی ہوئی متاع سمجھیں، اس نظام میں، اس معاشرہ میں جسے ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، اس میں وسائل پیداوار اور ذرائع رزق ذاتی ملکیت میں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قرآن معاشی مشکلات کے لیے ایک نظام تجویز کرتا ہے۔ یہ نظام ان لوگوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے جو اس حقیقت کبریٰ پر یقین محکم رکھتے ہیں کہ زندگی صرف انسانی جسم کا نام نہیں، بلکہ حیات کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ سلسلہ انسانی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما کا طریقہ مسلمانوں یہ ہے کہ انسان اپنی متاع، اپنی جان، اپنے مال کو نوع انسانی کی پرورش ربوبیت کے لیے عام کر دے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ نظام تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے، ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما کا سامان مہیا کرنے کی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس میں ذرائع رزق افراد کی ملکیت میں رہنے کی بجائے اس نظام کی تحویل میں رہتے ہیں جو رزق کو قانون خداوندی کے مطابق پھر تقسیم کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم سورہ یاسین آیت 47 میں اللہ سبحانہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہر انسان کو ہم براہ راست رزق پہنچاتے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری انسانوں کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے۔ جو انسانی نظام خدا کی اس ذمہ داری کو پوری کرتا ہے اسے اسلامی مملکت، اسلامی نظام کہتے ہیں۔ وہ مملکت جو مملکت اللہ سبحانہ کے نام پر قائم ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا، مکان، خوراک، دفاع، علاج، تعلیم، اس کی ذمہ داری لے۔ قرآن کریم نے اسی اسلامی نظام، اسی نظام مملکت کی اس ذمہ داری کو سورہ حج آیت 41 میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ مومنین وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں ملک میں حکومت عطا کریں، انہیں اقتدار ہو گیا تو یہ نظام صلاۃ قائم کریں گے اور تمام نوع انسانی کے لیے زکوٰۃ، سامان نشو و نما، سامان زندگی، رزق مہیا کریں گے۔ ان احکام کو نافذ کریں گے جنہیں قرآن صحیح قرار دیتا ہے، ایسے کاموں سے روکیں گے جنہیں قرآن ناجائز قرار دیتا ہے۔ یعنی وہ ہر پیش آنے والے معاملہ کے لیے بیٹھ کر دیکھیں گے کہ قرآن کا اس کے اندر کیا حکم ہے۔ یہ آیت جلیلہ مسلمانوں اسلامی مملکت کی وجہ جواز اور اس کی ذمہ داری کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے، اگر مسلمان سمجھنا چاہیں تو۔ کہا یہ گیا ہے کہ اسلامی مملکت کا فریضہ اقامت صلاۃ اور اعطاء زکوٰۃ ہے، اور مسلمانوں اعطاء زکوٰۃ کے معنی ہے زکوٰۃ دینا، عوام کو ضروریات زندگی مہیا کرنا۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ اسلامی مملکت کا فریضہ اور ذمہ داری ہے عوام کو زکوٰۃ دے، ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کا ذمہ لے، ان کو روزگار مہیا کرے، جو روزگار کے قابل نہیں ہیں، مسکین ہیں، ان کی خود ذمہ داری لے، جو یتیم ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری لے، لوگوں کو تعلیم و تربیت دے، لوگوں کی حفاظت کرے،
لوگوں کو یہ سب کچھ مہیا کرنا حکومت اسلامیہ کی طرف سے زکوٰۃ کہلواتا ہے۔ اسلامی مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری کرے، اور ضروریات زندگی میں مسلمانوں صرف روٹی کپڑا مکان شامل نہیں، اس کے اندر وہ تمام اسباب و ذرائع شامل ہیں جس سے انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ عربی زبان میں نشو و نما کو زکوٰۃ کہتے ہیں، لہذا اتقاء زکوٰۃ کے معنی ہوئے کہ افراد معاشرہ کی نشو و نما کا سامان مہیا کرنا، اور قرآن کریم نے اسے اسلامی مملکت کا فریضہ قرار دیا ہے۔ سورہ مومنون آیت 4 میں ارشاد ربانی ہے، ان لوگوں کا نظم و نسق سامان نشو و نما فراہم کرنے کے لیے ہوگا۔ مگر ہمارے ہاں زکوٰۃ سے مراد لی جاتی ہے وہ رقم جو ایک مالدار ایک خاص شرع کے مطابق اپنی دولت سے نکالتا ہے، اور حکومت کا فریضہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس رقم کو وصول کر کے اسے متعین مصارف کے مطابق خرچ کرے۔ یعنی ہمارے مروجہ اسلام میں، ملاازم کے اسلام میں، ملوکیت کے اسلام میں، جو ہم لوگوں میں آج اسلام بن چکا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حکومت کا فریضہ لوگوں سے ٹکے وصولنا ہے، لیکن قرآن کریم کی روح سے قرآن کی آیت میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اسلامی حکومت کا فریضہ زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ انتہائی اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے، نقطہ ہے جس پر آپ کو سب کو غور کرنا ہے۔ لفظ زکوٰۃ مسلمانوں زے کاف واو کے بنیادی معنی بڑھانا، پھولنا، پھلنا، نشو و نما پانا ہے۔ لغات کی کتب میں لکھا ہوا ہے، صاحب محیط نے بیاضوی کے حوالے سے الزکی کے معنی لکھے ہیں، خیر اور خوبی کے ساتھ بڑھنے والا، عمدہ صلاحیتوں کے ساتھ ایک عمر سے دوسری عمر تک پہنچنے والا۔ ان تصریحات سے وضاحت ہے کہ الزکوٰۃ کے معنی ہیں وہ سامان جس سے انسان کی نشو و نما ہو، اور ظاہر ہے کہ نشو و نما میں انسانی جسم اور اس کی صلاحیتیں دونوں کی نشو و نما ہوگی۔ قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ کے الفاظ مختلف سیغوں میں بکثرت آئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مومنین کی صفت اور ذمہ داری جو حکومت اسلامیہ سنبھالے، اس کی ذمہ داری ہے اقامت صلاۃ، نظام صلاۃ قائم کرنا، اور اعطاء زکوٰۃ، زکوٰۃ دینا۔ قرآن مجید سورہ حود آیت 6 میں ارشاد ہے، سطح ارض پر، اس زمین پر کوئی ذی حیات، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ پر نہ ہو۔ انسانوں کے متعلق سورہ انعام آیت 152 اور سورہ بنی اسرائیل آیت 31 میں اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، تم انسانوں، تم افلاس کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، بھوکے مرنے کے ڈر سے اپنی اولاد کی صلاحیتوں کو کچل نہ دیا کرو۔ ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں۔